اگر آپ کے اندر بھی یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ فوراً سے ان تمام چیزوں کو شروع کر دیجئے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بے شک جتنی بھی ادویات استعمال کر لیں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فاطمہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ بائی ڈاکٹر فاطمہ ہاشمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کامن مسئلے کی جو کہ ہماری آج کل کی بچیوں میں اسپیشلی جو ینگ ان میرڈ بچیاں ہیں ان میں بہت زیادہ دیکھنے کو آ رہا ہے، اور وہ ہے پالیسسٹک اووریز یعنی PCOS کا مسئلہ۔ ہمارے پاس OPD میں اکثر ینگ بچیاں اس کمپلینٹ کے ساتھ آتی ہیں کہ ان کا مینسس کا جو سائیکل ہے وہ اچانک سے irregular ہو گیا ہے، یعنی پہلے اگر ان کو ماہواری ہر مہینے آ رہی تھی تو اب 2 سے 3 مہینے کے بعد آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا وزن اچانک سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر داڑھی جیسے سخت بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور سر کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وزن بڑھتا ہے، اور اسپیشلی جو پیٹ کا نچلا حصہ ہے ادھر انہیں لگتا ہے کہ ہمارا جو وزن ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ تمام جو علامات آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ ٹپیکل ہیں جو کہ ہمیں تمام اکثر جو پالیسسٹک اووری کے پیشنٹس ہیں ان میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ بچیاں، وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کو اگر پالیسسٹک اووریز ہوگی تو حمل یا پریگننسی ہونے میں مشکل ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پالیسسٹک اووری کے بارے میں ہی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پالیسسٹک اووریز بیسیکلی ایک ہارمونل مسئلہ ہے، اور اس میں جو آپ کا مین کلپریٹ ہارمون ہوتا ہے وہ انسولین ہے۔ انسولین ایک آپ کی باڈی کا بہت مین ہارمون ہے، اور پالیسسٹک اووریز کے مریضوں کے اندر اس کی ریزسٹنس آ جاتی ہے، یعنی وہ کام جو آپ کے انسولین کے پہلے اگر 5 مالیکیولز کر رہے تھے تو وہی کام اب 10 سے 15 مالیکیولز کو کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ میں مردانہ ہارمون جن کو اینڈروجنز کہا جاتا ہے ان کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام مردانہ سمٹمز، چہرے پر داڑھی جیسے بال آنا اور بالوں کا جھڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مینسٹرل سائیکل کا irregular ہونا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ بیماری در حقیقت ہوتی ہی کیوں ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کامن ہے، تو اس کی مین وجہ ہے ہمارا لائف سٹائل اور ہماری ڈائٹ۔ تو اگر اس کی وجہ ڈائٹ ہے تو اس کا علاج بھی ہم ڈائٹ اور لائف سٹائل چینجز سے کر سکتے ہیں۔ میرے پاس OPD میں بہت سے پیشنٹس آتے ہیں، اسپیشلی جو ان میرڈ بچیاں ہیں ان میں تو ہم ہارمونل ٹریٹمنٹ کو پریفر کرتے ہی نہیں ہیں، ان میں ہم ڈائٹری ماڈیفیکیشن، واک، ایکسرسائز سے ہی ان کے PCOS کو حل کرتے ہیں، اور پیشنٹس کا بہت اچھا رسپانس بھی آتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان ڈائٹس کے بارے میں جو کہ پالیسسٹک اووری کے پیشنٹس کو نہیں لینی چاہیے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ڈائٹس جن میں سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ PCOS کے پیشنٹس بالکل بند کر دیں۔ اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے چاول، چینی، وائٹ شوگر جو کہ ہمارے گھروں میں عام استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام میدے سے بنی چیزیں، ڈبے والے جوس، آرٹیفیشل سویٹنرز، یہ جتنے بھی آپ کے کولا ڈرنکس ہیں، جنک فوڈ، پیزا، برگر، شاورما، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن میں سمپل کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام جو گھروں میں آٹا استعمال ہو رہا ہے گندم کا، اس میں گلوٹن ہوتا ہے، اور وہ گلوٹن بھی PCOS کے پیشنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تو اگر وہ گلوٹن فری روٹی استعمال کریں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو گھروں میں ہمارے عام بریڈ استعمال ہو رہی ہے، سفید بریڈ، بسکٹس ہیں، یہ تمام چیزیں PCOS کے پیشنٹس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میرے جو بھی پیشنٹس آتے ہیں میں ان کو سب سے پہلے یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ وہ چاول، چینی اور چکنائی، ان 3 چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ اب وہ استعمال کیا کر سکتے ہیں؟ پیشنٹس پھر آگے سے یہی ان کا کوشچن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پھر ہمیں کچھ ایسی ڈائٹ اسپیسیفک بتائیے جو کہ ہمارے لیے بالکل مفید بھی ہے اور ایزیلی اویلیبل بھی ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس پروٹین رچ ڈائٹ ہو، فیٹ رچ ڈائٹ ہو، وہ آپ لے سکتے ہیں، جس میں انڈا ہے وہ آپ زردی سمیت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ میٹ ہے اور گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، یعنی سب ہرے پتوں والی سبزیاں جتنی بھی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ کریلا بہت اچھا ہے، اس میں پھلوں میں اس میں کینو ہے،
सेब है, नाशपाती है, अनानास है, पपीता है, रास्पबेरी या रसबेरी जिसको कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज़ हैं। ये तमाम वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पीसीओएस के पेशेंट्स के हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल्स का साइकिल रेगुलर करते हैं और उनके अंदर जो एंड्रोजन्स का लेवल है उसको कम कर देते हैं। डाइट के साथ साथ पेशेंट्स को जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं वो है उनकी वॉक और एक्सरसाइज। वॉक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, स्पेशली मॉर्निंग वॉक अगर की जाए 40 से 45 मिनट, उस वक्त बहुत फ्रेश ऑक्सीजन होती है, वो भी इंसुलिन के लेवल्स जो रेजिस्टेंस है उसको कम करती है और वेट लॉस में भी हेल्प आउट करती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक मेजर्स हैं जो कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट्स अगर उन्हें लगता है कि उनमें ये अलामात आ रही हैं तो वो शुरू कर दें तो उससे काफ़ी हद तक उनके सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं। मज़ीद अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डेफ़िनेटली वो डॉक्टर से रजू ज़रूर करें और अपनी अद्वियात के साथ इन तमाम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो डेफ़िनेटली उनको अपनी तमाम अलामात में कमी महसूस होगी। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।